بلوچستان میں ایک دفعہ پھر انتخابات وکلا کے انتخابات منعقد ہو رہے ہیں. بطور وکیل آپ کیا رائے آپ کی؟ پرانے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے تعلقات سیاسی پارٹیوں اور ججز تک رکھتے تھے. ان عدلیہ کی فکر ہوتی تھی. ان لوگوں پر انصاف کی فراہمی پر انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہے. بہت سے وکیلوں نے آزاد مطلق کی حیثیت سے بھی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اچھا عہد کرتا ہوں، حل دیتا ہوں کہ میں اس عہدے کی وجہ سے نہ جج بنوں گا، ایک آزاد اور آئین اور قانون پر چلنے والی عدلیہ کے محافظ کا کردار ادا کروں گا. آپ وکیل ہی ہے، کیا آپ کسی طبقے کی بھی نمائندگی کرتے ہیں؟ کچھ اگر میں نے وکالت تعلیم حاصل کی ہے، یہ مزدوروں کی جدوجہد پوری زندگی مزدوروں کے لیے وقف کی ہے. آج کے بھارتی نظام سے آپ کس حد تک مطمئن؟ ان آج کے عدالتی نظام پر عام شہریوں کا اور بالخصوص غریب طبقے، پسے طبقے اور مظلوموں کا اعتماد نہیں پڑے. السلام علیکم. مہردان میو کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ہاشم آغا. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مزدور رہنما اور محمد رمضان چکزئی صاحب. سر، بلوچستان میں ایک دفعہ پھر انتخابات وکلا کے انتخابات منعقد ہو رہے ہیں. بطور وکیل آپ کیا رائے آپ کی؟ 1 نومبر کو بلوچستان بار کونسل کے انتخابات ہو رہے ہیں اور یہ 5 سالہ مدت کے لیے ہوتے ہیں. بال کونسل جو ہے وہ ایک بڑا ادارہ ہے وکیلوں کا، جن کے تعلقات ججز کے ساتھ، حکومت کے ساتھ بھی وہ کئی موقعوں پر اپنی آواز اٹھاتے ہیں. اور یہ آزاد عدلیہ کی اور آئین اور قانون پر چلنے والی عدلیہ کے لیے یہ ضامن ہوتے ہیں. ثانیہ 8 اگست کا سر جو وکلا شہید ہوئے ان کی خلا پوری ہوئی؟ بدقسمتی سے بہت بڑا حادثہ تھا اور اس میں بہت بڑے بہت اچھے وکیل جو ہے اس سے جدا ہوئے، شہید ہوئے. وہ خلا تو برا نہیں ہوا ہے لیکن دنیا کا نظام چل رہا ہے. تو اب ہمیں یہ جو جتنے وکلا اس وقت رہ رہے اور بالخصوص جو نوجوان وکلا آ رہے، میں چاہتا ہوں کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ آپ اپنے ملک کے لیے کام کریں، اپنے صوبے کی جو خوشحالی اور ترقی ہو اس کے لیے سوچے. ہم ایک ایسے عدالتی نظام کے لیے وکیل اکٹھے ہو جس میں عدلیہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے. ججز ہیں جو پارٹیوں میں تقسیم ہوئے، آج بھی اعلیٰ عدالتیں جو ہے وہ تقسیم کا شکار ہے. اس میں سول بیوروکریسی اور فوجی بیوروکریسی کا جو طریقہ کار ہے، جس میں سی ایس پی افسر بنتے ہیں، جس میں فوج میں بھی لیفٹیننٹ سے وہ جنرل تک پہنچتے ہیں. تو اس میں بھی ایک ایسا جوڈیشل کمیشن جو ہے، یہ پاکستان بار کونسل اور ساری بار کونسلیں اور ایسوسیشنز مل کر کے اس نظام کو لائے جس میں وہ نوجوان وکیل شروع سے جج بنے. آج کے بھارتی نظام سے آپ کس حد تک مطمئن؟ 20-21 سال میں جیل کاٹنے کے بعد سپریم کورٹ سے لوگ جو ہے وہ بری ہو جاتے، اور ایسے لوگ بھی بری ہو جاتے ہیں جو فوت ہو چکے. یہ کیا نظام ہے کہ مطلب اس میں جب بر وقت انصاف نہیں ملے گا اور جب غریبوں کو انصاف نہیں ملے گا اور جب عدالتی نظام کو بڑی بڑی طبقہ اور ورات دیکھ کر کے اس کو اتنا وہ جج اتنے مجبور ہو گئے کہ وہ طبقاؤں کے اسیر ہو جائیں گے. اور اس میں میری یہ اللہ سے دعا بھی ہے اور میں امید بھی رکھتا ہوں کہ عدلیہ جو ہے ایک آزاد اور آئین پسند عدلیہ یہ اس ملک کی ضرورت. جو عدالتوں میں تقرریات، تعیناتیاں اور تبادلے ہو رہے اس کے طریقہ کار تو آپ شفاف سمجھتے ہیں؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایسے ججز ہونے چاہیے جو نہ سیاسی پارٹیوں کے ہو نہ اسٹیبلشمنٹ کے ہو، بلکہ وہ ججز اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے آئین اور قانون کا حلف جو انہوں نے اٹھایا ہے اس کے مطابق وہ ملک میں انصاف پر مبنی ایک ایسے عدالتی نظام
کے لیے ایسے عدالتی فیصلے کرے جس سے جس سے ہمارے یہ جو اس وقت دہشت گردیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، اس کی وجوہات پتہ ہے، اس کی وجوہات کا سب سے بڑی وجہ بھی ہے کہ عدالتی نظام میں اگر انصاف ہوتا اور بر وقت ہوتا تو شاید لوگ جو ہے وہ بندوق کی بجائے وہ عدالت کے پاس چلے جاتے۔ آپ وکیل ہی ہے، اس کے علاوہ کیا آپ کسی طبقے کی بھی نمائندگی کرتے ہیں؟ بالکل، میں تو مطلب جیسے کہ آپ کو علم ہے، میں تو ساری زندگی میری مزدوروں کے ساتھ تحریک کے لیے گزری ہے، اور میں تو میری سب سے پہلی بات یہی ہے کہ میں مزدوروں کے لیے یہ سب کچھ، اگر میں نے وکالت تک تعلیم حاصل کی ہے، جی یہ مزدوروں کی جدوجہد کے لیے یا ان کے حقوق کی وصولیابی کے لیے، یا میں اگر کالم نویس بن کر کے اخبارات میں کالم لکھ رہا ہوں، یہ میرے مزدوروں کے لیے کہ میں نے اپنی پوری زندگی مزدوروں کے لیے وقف کی ہے، اور میری مزدوروں سے یہی ہے، جیسے میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں MLA کے الیکشن کے لیے کہ ویسے مزدوروں کو کہا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور مجھ سے کسی بیرونی ملک سے کسی صحافی نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کیسے MLA کے لیے کھڑے ہوئے؟ میں نے ان سے کہا کہ جو صندوقچی ہے اس میں نوٹ نہیں جاتا ہے، ووٹ جاتا ہے، میں 95% عام لوگوں اور پسے ہوئے لوگوں کی کا نمائندہ ہوں۔ اگر آج یہ لوگ اپنی غلامیت ترک کریں، یہ معاشری زرداری صاحب، عمران خان، یہ فضل الرحمن صاحب، کمپنا اسکولی پارٹیوں میں جانے کی بجائے یہ سارے عام عوام اور غریب طبقے کے لوگ اکٹھے ہو جائے تو مجھ جیسا بندہ، میں سمجھتا ہوں کہ میں عمران خان کو بھی الیکشن میں شکست دے سکتا ہوں، زرداری کو بھی دے سکتا ہوں، نواز شریف صاحب کو بھی دے سکتا ہوں۔ ہم سب غریبوں کو اکٹھے ہو کر کے کام کرنا چاہیے۔ اگر الیکشن ہو سلیکشن نہ ہو، دیکھیے مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے، الیکشن اگر نہ ہو سلیکشن ہو تو پھر حکم اناکی ہوگی، اور میں اب سمجھتا ہوں کہ بعض لوگوں کو اپنے گریبانوں میں بھی دیکھنا چاہیے۔ اس سارے الیکشن کو جتنا بھی جہاں بھی لوگوں نے جن لوگوں نے اس کو خراب کی ہے وہ بھی اس کے ذمہ دار ہے، اور جو اس جیل میں موجود تھا وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے کہ اس نے نوجوانوں کو اتنا بھڑکا دیا کہ وہ کشادوت انہوں نے کراس کیے۔ تو ہمیں اپنے حدود میں رہ کر کے سیاست کرنی چاہیے، جنجیت کرنی چاہیے، اور اپنے حقوق کے لیے کسی سے بھی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی عدالتیں آج کیا دیا کسی بھی طبقات کو انصاف برابر دے رہی؟ اگر نہیں کرے گی تو یہ عدلیہ پھر تاریخ کو دیکھے، تاریخ میں دیکھے، فرانس والے حالات کو دیکھے، دوسری جگہوں میں نہیں دیکھے کہ پھر جب نہیں ہوگا تو ایک انارکی اور ایک ایسے حالات پیدا ہو سکتے کہ جج صاحبان کو مطلب اس معاشرے میں ان کی بھی عزت نہیں رہے گی، تو ان کو انصاف دینا چاہیے، اور ان کی ذمہ داری انہوں نے حق اٹھایا ہوا ہے۔ اور آج کل جب میں دیکھ رہا ہوں عدالتوں میں کبھی میں جاتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میرا تجربہ ہے کہ کسی وقت ہم تعلیمی ڈرتے تھے کہ ایسے چوری پولیس والا کوئی ہمیں غلط بات نہ کرے۔ آج کل عدالتوں کے جج صاحبان سے ہم ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کس رویے سے روسٹر پر بیٹھے ہیں۔ وہ بھی مطلب انصاف کے لیے لوگوں کی کو انصاف دے تاکہ ان کا آخرت میں صحیح ہو۔ اب معلوم بھی ہونا چاہیے اسلامی تاریخ میں امام ابو حنیفہ نے ہر قسم کی سزا قبول کی، اور کہا کہ میں جب قاضی بنوں گا اور مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو میں کیا کروں۔ ادھر تو سیوی جو ہے اب وکیل نے گلے میں باندھی ہوئی ہے، پکوڑے کی دکان پہ بھی سیوی چل رہی ہے، سب نے انصاف کو چھوڑ دیا، ان جج بن گئے کہ میں جج بنوں اور میری گنزی سے جو بھی میں فیصلہ کروں، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔